السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایک طرف تو ایک نیا عدالتی بحران جنم لے رہا ہے تو دوسری جانب سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی بھی برقرار ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ختم ہونے کے بعد مذاکرات کی ناکامی پر بلیم گیم جاری ہے۔ مذاکرات کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے پر الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات ختم کرنے کر چکی ہے، لیکن رانا ثناءاللہ اب بھی پی ٹی آئی کو آفر دے رہے ہیں کہ 10 دن بعد بھی مذاکرات کے لیے آئیں تو حکومت تیار ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے پہلے بھی سنجیدہ نہیں تھی۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات میں واپسی کی آفر پر عمر ایوب نے گزشتہ روز ہماری ہی پروگرام میں کیا کہا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ حکومت کی پیشکش ہم لوگ اس لیے نہیں کنسیڈر کر رہے کیونکہ حکومت نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ اس سارے عمل میں بالکل ہی سنجیدہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی عمل سے نکل کر واپس احتجاج کی سیاست کی طرف گامزن ہے۔ حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے آج اپنے وکیل فیصل چودھری کے ساتھ ملاقات میں اس حوالے سے مزید ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ اپوزیشن جماعتوں کو نیشنل ایجنڈا پہ آنے کی دعوت دی ہے اور اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے۔ پی ٹی آئی ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایسے میں حکومت بھی دوبارہ سختی سے نمٹنے کو تیار ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اپنا پسندیدہ کھیل کھیلنا چاہتی ہے تو شوق سے کھیلے۔ پی ٹی آئی نے ابھی سڑکوں پر نکلنا ہے، پر صحافی سڑکوں پر نکل چکے ہیں۔ پیکا قانون کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ صحافیوں کا موقف ہے کہ پیکا قانون کے حوالے سے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور حکومت نے اس معاملے میں جلدی کر دی ہے۔ حکومت کے اندر سے بھی اس بات کی توثیق کی جا رہی ہے کہ واقعی پیکا قانون سازی میں حکومت نے جلد بازی کی ہے۔ جب ہر طرف سے بحران سر اٹھا رہے ہیں، ایسے میں قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں 300% حیران کن اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ہر رکن قومی اسمبلی اور سینیٹر کی ماہانہ تنخواہ 5,19,000 روپے کر دی ہے۔ اس سے قبل اراکین اسمبلی کو 1,80,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، پیکا قانون بن چکا ہے، صحافی سڑکوں پر ہیں۔ پی ٹی آئی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نیا عدالتی بحران جنم لے رہا ہے۔ ہر طرف بحران کی کیفیت ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سردار محمد لطیف کھوسہ۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سردار صاحب، 7 ججز نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ایسا ایک لیٹر پہلے بھی لکھا گیا تھا جو مداخلت کے سلسلے میں تھا، لیکن اس دفعہ جو لیٹر لکھا گیا اس میں تو ایک ان کو ٹینشن ہے کہ کوئی باہر سے ٹرانسفر کر کے ان کے اوپر لا کے بٹھا دیے جائیں گے اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اللہ خیر کرے، پہلا جو خط لکھا تھا اس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی۔ اگر آپ کو یہ یاد ہو تو یہ خود جو سینئر پیونی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے خود اگلے دن ایک بار ایسوسی ایشن اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، جو آپ کے سارے چینلز کی اور اخباروں کی زینت بنا، کہ وہ یہ 26ویں ترمیم جو آئی ہے یہ اسی خط کی پاداش میں آئی ہے۔ اللہ خیر کرے، اب یہ دوسرا خط لکھا ہے، کچھ 27ویں ترمیم آ سکتی ہے، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن باہرکیف یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے۔ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا، نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا۔ اب جس قدر انحطاط پذیر ہے ہماری ساری جو ہے ایک ریاست کا جو زوال اس پر آیا ہوا ہے، یہ سارے اداروں پہ بھی بدقسمتی سے یہی حال ہو رہا ہے۔ اور یہ خط تو انہوں نے چلے حفظ ما تقدم کے طور پر لکھ دیا، اس لیے کہ یہ باتیں بہت ساری ہوا میں تھیں اور یہ باتیں جو ہے باور کروائی جا رہی تھیں کہ 26ویں ترمیم ایک تو اس لیے آئی کہ سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑی جد و جہد کے بعد ہم وکلاء کی وہ جو ہے یہ ایک کاوش بھی تھی، اس میں جو ہے ہمارے، میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی نے بھی بہت کیا، ججز کی جانب سے بھی آیا اور سیاسی جماعتوں کے جانب سے بھی آیا کہ جی کیا مذاق ہو رہا ہے، جونیئر اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیتے ہیں۔ اور ہم نے تسلسل سے دیکھا کہ یہ فوج میں تو سمجھ آتی ہے کہ ہوتا تھا کہ نیچے سے اٹھا کے
کسی جنرل کو جو ہے آرمی چیف بنا دیا کرتے تھے، لیکن عدالتوں میں بھی یہی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جونیئر جج کو جو ہے چیف جسٹس بنا دیا جاتا تھا. تو اس سے ظاہر ہے نہ تو ادارے کو کوئی فائدہ ہوتا تھا اور نہ ہی جو ہے نظام عدل جو ہے وہ، بلکہ الٹا اس پر اس قدر ایک مایوسی اور سراسیمگی پھیل جاتی تھی کہ ججز کے خود اپنے درمیان میں جو ہے وہ ایک تناؤ سا کی کیفیت آتی تھی اور انصاف کے ایوانوں میں بہت زیادہ ہلچل مچ جاتی تھی. تو اب بھی بدقسمتی ہے کہ اس کا تسلسل اور تواتر ہے. بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم میں آ کر آرٹیکل 175(3) میں یہ منضبط کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا اسی کو صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپوائنٹ کریں گے. تو لیکن اس کا جو ہے ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم میں ان کے لیے یہ راستہ روکنے کے لیے کیا گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کراچی میں جا کے کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہیں تو ان کو خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ وکلاء برادری تو اس سینیورٹی کے جو اصول پر آج بھی قائم اور دائم ہے، تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں وکلاء کے. تو سردار صاحب پھر تو یہ کنفیوژن رہے گا. اب اگر لاہور سے کوئی چیف جسٹس آ جاتے ہیں تو کیا کل کو جب ہم پیش ہوں گے تو ہم محسن اختر کیانی صاحب کو کہیں گے کہ جی ہمارے تو آپ چیف جسٹس ہیں، ہم تو آپ سے ریلیف لیں گے؟ تو یہ تو کنفیوژن پھر چلتا رہے گا. کیا حکومت کو کیانی صاحب سے کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ لاہور میں اگر دیکھا جائے تو لاہور میں تو بہت زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں. پھر لاہور سے ہی بندہ کیوں لے کے آنا ہے؟ مطلب یہ کیا سرائیاں ہیں؟ ابھی تک حکومت کا اس پہ کوئی موقف نہیں آیا. تو ہم کوئی نئی بھرتی کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی بھی 2 ججز کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرتی کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی نیا بھرتی کریں ہم لاہور سے لے کے آ رہے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ کوئی ہم خیال ججز لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جوڈیشری کی پیکنگ ہو رہی ہے. جس طرح ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب 26ویں ترمیم جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے اس کا لگایا جائے، اور دیگر جو مقدمات ہیں مثلا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 8 ججز کی میجورٹی کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت متصور کیا جائے اور انہی کی جو ہے مخصوص نشستیں جو ہیں ان کو دی جائیں، اور سینٹ میں بھی ابھی تک خالی پڑا ہے. 1 سال ہو چلا ہے. اندازہ کریں 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز ہوئے تھے. بالکل. ابھی تک ہماری پارلیمان جو ہے اس میں تشنگی ہے کہ وہ ابھی تک ایوان مکمل نہیں ہوئے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہوئی ہے اور نہ ہی سینٹ آف پاکستان مکمل ہوئی ہے. قومی اسمبلی میں بھی ہماری نہ صرف یہ کہ مخصوص نشستیں خواتین کی خالی پڑی ہیں، بلکہ جو اقلیتی نشستیں ہیں وہ بھی خالی پڑی ہیں. اور اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان یہ فیصلہ دے چکے، لیکن مزاحمت ایسی کی جا رہی ہے کہ حکم عدولی کرتے ہوئے وہ توہین عدالت کا تو مرتکب ہونے کو تیار ہیں لیکن عملداری کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ریاستی ادارے سارے جو ہیں وہ بھی مزاحمت کر رہے ہیں اس بات کی. تو سر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو جوڈیشل سٹیٹسٹکس ہے اس کی 3rd بائی اینول رپورٹ، اس میں یہ بتایا گیا ہے، باقاعدہ اس لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ 1,97,875 پینڈنگ کیسز. اس کے برعکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,993 کیسز پینڈنگ ہیں. تو لاہور میں زیادہ ضرورت ہے تعیناتی کی یا اسلام آباد میں زیادہ ضرورت ہے؟ یہ تو واضح ہے، اس خط سے بھی واضح ہے کہ لاہور میں زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں میرا تو حساب بہت کمزور ہے میتھمیٹکس. اب آپ تو بادشاہ ہیں نا، آپ 16,000 زیادہ ہوتا ہے یا 2 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں 16,000 زیادہ ان کو نظر آتا ہے. جب سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، یعنی یہ اندھے گونگے ہیں، بہرے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں. تو پھر جب اتنی اندھیر نگری ہوگی تو پھر آپ اندازہ کیجئے گا. دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں 60 ججز کی آسامیاں جو ہے وہ مختص ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور 25 ججز صرف کام کر رہے ہیں. 25 ججز، یعنی وہاں تو الٹا ججز کی ضرورت ہے اور وہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اگر جج کو اسلام آباد. سر وہ اس میں سینیورٹی تو آ گئی نا، وہ کہتے ہیں کہ 2 جو سینئر ججز ہیں یہ ان سے بھی 6 ماہ سینئر ہیں.
تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صرف سوائے اس کے کہ کیانی صاحب کسی کو اگر ناپسند ہوں تو اور مقصد ہی کیا ہے؟ دیکھیں یہ 4 ججز کی آسامیاں اس میں جو ہے فیلا پونی تھی، لیکن اس کے باوجود کہ بے شمار ہمارے نامزدگیاں تھیں، کیونکہ ہر ممبر نے نامزد کیے ہوئے تھے، لیکن صرف 2 کو تعینات کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کیوں؟ جب آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں، آپ کے پاس امیدواران موجود ہیں، تو آپ اپنا یہاں پر اگر جوڈیشل سسٹم میں اتنا کنفیوژن ہے، اتنے مسئلے ہیں، تو پھر عوام اپنے لیے انصاف لینے کہاں جائے گی؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سبھی کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی بے حیائی، اتنی ڈٹھائی سے آج تک میں نے 26ویں ترمیم جس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ منظور کی گئی ہے، 2/3 ان کے پاس تھی نہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے فسطائیت کا جو ہے اظہار کرتے ہوئے انہوں نے 26ویں ترمیم کی، اور 26ویں ترمیم کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک تو 34 ججز سپریم کورٹ میں بھرتی کرنا ہے، ابھی 8 جج اور لینے جا رہے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فل کورٹ سنے، تو یہ فل کورٹ عددی برتری اپنی قائم کرنے کے بعد کہیں گے لو جی فل کورٹ سنا. سر یہ کورٹس میں ایک کورٹ سے کورٹ کا ایک آخری سوال کرتی ہوں، پھر پی ٹی آئی کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ کیا ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ ہائی کورٹس میں کہ آپ نے کسی کو جن کا بنتا ہو ان کے بجائے کسی جونیئر کو لا کے چیف جسٹس بنا دیا ہو؟ یہ ماشاءاللہ میں اب اس پارٹی میں خود تھا، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن 20 جج ہم نے بھی لیے تھے، اور اس کے بعد سجاد علی شاہ جونیئر جج کو ہم نے چیف جسٹس بنایا تھا سپریم کورٹ کا. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے سینئر کو نہیں بنایا تھا، اور وہ بھی بھٹو صاحب نے نہیں بنایا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور سردار اقبال نے استعفیٰ دے دیا تھا، اس نے کہا میں نہیں جاتا. اور یہ تو کئی دفعہ ہو چکا ہے ایسا کہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، اس لیے کہ عدالتیں کمزور ہوتی ہیں، عدالتی نظام کمزور ہوتا ہے. کبھی بھی جونیئر کو لگانے سے، جب سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس لگایا گیا تھا اور پھر وہی نواز شریف کے خلاف ہوا، تو پھر نواز شریف صاحب نے عدالت پر حملہ کروایا تھا سپریم کورٹ کا، باقاعدہ دیواریں پھلانگ کر کے. لاہور سے یہ لا کر شہباز شریف نے یہاں سے بندے لا کر اور ان کو جو ہے چرگے اور ان کو جو ہے کیا کیا کھلایا گیا، اور ان کے قیمے والے نان کھلائے گئے، اور پھر کوئٹہ آپریشن ہوا، اور پھر چمک کی ریت ہوئی. صحیح. سر پی ٹی آئی نے مذاکرات میں بیٹھے، چوتھی ملاقات میں بھی نہ بیٹھے، اور 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن دی تھی اس کو بھی انہوں نے اس سے پہلے ہی ختم کر دیا. یا تو پہلے آپ مذاکرات میں بیٹھتے ہی نہ، اگر بیٹھ گئے تھے تو 31 جنوری تک کا ویٹ کر لیتے. اب ہر چیز کو کہہ دیا کہ جی ٹاٹا بائے بائے، اب کہتے ہیں کہ گرینڈ الائنس بنائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں سوزائن، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اصول پر کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے کہا کہ یہ چلیں، کہتے ہیں جی بات گفت و شنید چلیں، یہ بھی ان کا جو ہے رفع عذر کیا جائے، تاکہ یہ بھی ہم پر تنقید نہ ہو کہ جی دیکھیں یہ تو سیاسی حل چاہتے نہیں ہیں، یہ مل بیٹھ کر کرنا نہیں چاہتے. لیکن مجھے بتائیں کہ جب اس حکومت کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ یہ محترم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہی کروانا اجازت نہیں لے سکتے، تو پھر مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر تو یہ مذاکرات چل نہیں سکتے تھے. ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ نے بھی کہا تھا، ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو عمران خان صاحب آ جائیں گے. سر ہم ویٹ کر رہے ہیں، ابھی تک کچھ اس پہ کوئی نہیں ہوا، کچھ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. کب تک خان صاحب آ جائیں گے؟ دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی ہو کر آیا ہوں کینیڈا سے، اور مجھے وہاں جو فیل آئی، آواز آئی جو ارد گرد کی، وہ اتنی زیادہ عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور اس حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے جوڈیشل میں تو 132ویں نمبر پر ہے نظام عدل ہمارا، اور ہماری جو جمہوری اقدار کی جو مہانفی ہے اور جو انسانی حقوق کی پامالی کا جو ہمارا تصور باہر کی دنیا میں ہے، آپ کی سوچ ہے کہ کتنا زیادہ ہے. اور ابھی آپ ان قریب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو امریکہ یا دنیا کی جانب سے آپ پر جو GST پلس کی آپ کی جو نیگیٹو ریٹنگز چلی گئی ہے، جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، اور جو آپ نے بین الاقوامی
قوانین کی جو آپ نے جو ہے دھجیاں اڑا کے خلاف ورزیاں کی ہیں، حکومت انسانی حقوق کی پامالی کی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، آپ دیکھیں آپ کے خلاف کس طریقے سے آتی ہے. اور میں نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نقصان ہو، کسی قیمت پر ہم نہیں چاہیں گے. بالکل درست ہو گیا لیکن سر. ان کو بھی تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی پاسداری اور عملداری ہونی چاہیے، اور عوام کو حق کے حکمرانی ملنا چاہیے، اور تمام ادارے اپنے حدود و قیود میں رہ کر کام کریں. اسی میں ہماری خوشحالی مضمر ہے اور اسی میں انشاءاللہ دیکھیں پاکستان ترقی کرے گا. بہت شکریہ کھوسا صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے سینئر کورٹ رپورٹر عمران وسیم. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس کے نام کو لے کر عدالتی محاذ پر جو گہما گہمی دیکھی گئی تھی، اسی طرح کی کنفیوژن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے نام کو لے کر پائی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے جج لانے کے معاملے پر ایک نیا عدالتی بحران جنم لے رہا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کسی دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے کی کوشش کر رہی ہے. اس خبر کے سامنے آتے ہی گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے نام خط لکھ دیا ہے. خط کی ایک نقل صدر آصف علی زرداری کو بھی بھجوائی گئی ہے. خط پر سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کے دستخط موجود ہیں. خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے نام لکھے ہیں، تاہم ان کے دستخط موجود نہیں. ججز کے اس خط میں واضح انداز میں لکھا گیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے جج لایا گیا تو یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا. خط میں کہا گیا ہے کہ جج کے تبادلے کا عمل آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہوتا ہے، مگر یہ صدر مملکت کی چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں متعلقہ ہائی کورٹ کے ججز کی مشاورت کے تحت ہو سکتا ہے. ہم زور دیتے ہیں کہ چیف جسٹس صدر کو ججز کے ٹرانسفر کی ایڈوائس نہ دے. خط میں لکھا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں قانون سازوں نے مستقل تبادلے کی اجازت نہیں دی. ججز کے تبادلے کے متعلق آئین کے آرٹیکل 200 میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. آرٹیکل 175A کے تحت ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا تقرر اسی ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز سے ہوگا. دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے بامانی مشاورت اور وجوہات دینا بھی ضروری ہے. ٹرانسفر ہونے کے بعد جج کو آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت نیا حلف اٹھانا ہوگا. ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی کا تعین اس تاریخ سے کیا جائے گا جس دن وہ حلف اٹھائے گا. اس سارے معاملے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید حکومت اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنا چاہتی ہے. تاہم مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنے کا تاثر غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اس نئے عدالتی بحران کا کیا حل بتاتے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو انکمپیٹنٹ سمجھتی ہے اور باہر سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے موجودہ ججوں کو گھر بھیج دیا جائے تاکہ ان کو باہر سے جج لانے کا جواز تو ملے. عدالتی محاذ پر شروع ہونے والے اس نئی کشمکش کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط پر عمل ہوگا یا ایک بار پھر حکومت اپنی منمانی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد اور سینئر کورٹ رپورٹر عمران وسیم. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے اور ایک خدشہ ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے کوئی آئیں گے اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. کیا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ ہونے دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم میں ہم نے تو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب حکومت نے ایک طرح سے سپریم کورٹ کو تو بالکل دبوچ لیا ہے. آپ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اسی طرح اس کو دبوچنا چاہ رہے ہیں. آپ 26ویں ترمیم میں دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں جب تعیناتیاں ہوتی تو وہاں پہ چیف جسٹس اور سینئر پیونے جج بیٹھتا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک سینئر پیونے جج صاحب نہیں بیٹھتے. یہ 2 نمبری ہے، یہ واردات ہے 26ویں ترمیم میں. اب اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں اس کو مان لوں کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہے تو حکومت کو بھی پھر ماننا چاہیے. وہ سب
26वीं तरमीम में तो लिखा हुआ कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाना है। अब कौन सा अमर माने है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप बाहर से जजेस लाना चाह रहे हैं? क्या रीजंस है, क्या ग्राउंड्स हैं कि यहाँ के जजेस नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं या इस काबिल नहीं है? अगर वो इस काबिल नहीं है तो उनको तो जज ही नहीं होना चाहिए, उनको तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए घर भेज देना चाहिए। सही। इमरान साहब आपसे सवाल करती हूँ कि सर की बात को आगे लेके चलती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो तरमीम है 175A के तहत 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फिर क्यों बाहर से कोई आ रहा है, और वो भी तब जब लाहौर हाई कोर्ट में ज़्यादा ज़रूरत है जजेस की? तो आप कोई नई तैनाती कर लें, आप ज़रूर लाहौर से ला के इस्लामाबाद में अपना एक चीफ जस्टिस ला रहे हैं, कोई हम ख्याली है इसके पीछे या कोई मर्जी के फैसले लाना चाह रहे हैं? देखें सारा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और अभी जो अपने आज़ाद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनके साथ डिसएग्री करूँगा। ये 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, 2 मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो आपस में जोड़ा जा रहा है। देखें, आइन के आर्टिकल 200 के तहत इस बात पे तो किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है कि सदर का ये अख्तियार है, वो जो एक रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद किसी जज को जो है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें, अभी तक तो ऐसा कोई प्रोसेस हमारे सामने नहीं आया कि लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उससे पहले कोई लाहौर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा। और जब 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास में अगर आमिर फारूक साहब का नाम हो जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, जो कि तो बन फिर जाएंगे, बन जाते हैं, चलें आप कह रहे हैं बन जाएंगे तो ऐसा ही होगा, बन जाएंगे, तो उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का। तो ऐसा नहीं होगा कि आमिर फारूक साहब के सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के बाद जब जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम का फैसला करेगा, तो लाहौर से आए जज का सिर्फ नाम नहीं जाएगा, नाम फिर भी 3 जाएंगे। उसमें हो सकता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट से आने वाला जज हो उसका नाम अव्वल नंबर पे हो, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम भी होगा, उसके बाद मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम भी होगा। अब जो मैंने कहा कि 2 बातें यहां पर, एक चीज तो है कि जज के ट्रांसफर की, दूसरा ये है कि जब 3 जजेस का पैनल का नाम जाएगा जुडिशल कमीशन के पास, लाहौर हाई कोर्ट का जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके बैठ जाएगा, तो फैसला तो फिर जुडिशल कमीशन ने करना है। जुडिशल कमीशन के इजलास में ही जब 3 जजेस का पैनल जाएगा, उसमें लाहौर हाई कोर्ट वाले जज का नाम भी चाहे टॉप पे हो चाहे तीसरे नाम पे हो, फैसला तो जुडिशल कमीशन का होगा। और तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी हुकूमत की ज्यादा नहीं, हुकूमत की नहीं है ज्यादा, ये हम बात कर देखें। उसमें एक पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी हैं, आप एक नुमाइंदा है ना, आप उसको किस तरफ कंसीडर करते हैं? वकला अपनी बरादरी में कंसीडर करते हैं या उसको एग्जीक्यूटिव का पार्ट कहते हैं? ये राशिद साहब से पूछते हैं। राशिद साहब बताइएगा कि वो जो जो हमारे मेंबर वहां पे हैं जो कि वकील हैं, वो किस साइड पे हैं? वो हुकूमत की साइड पे हैं, वकला की साइड पे हैं? मैं पहले अपने साइड पे होना एक और बात है, वो नुमाइंदगी किसकी करते हैं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का आपने जिक्र किया है, ये सिंध में तजर्बा क्यों नहीं हुआ, ये पंजाब में क्यों नहीं हुआ, ये बलोचिस्तान में क्यों नहीं हुआ, ये बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ? वाई ओनली इन इस्लाम? हो जाएगा आजाद साहब, वहां पर भी हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो वहां पे भी हो जाएगा, तसल्ली रखें। गुजारिश तो सुन लेना मेरे प्यारे भाई मोहतरम, मेरी गुजारिश सुन ले। आजाद साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। 3 का पैनल जाना है तो कौन सी क्यामत आ जाएगी अगर आप इस्लामाबाद के जो रिमेनिंग आमिर फारूक साहब के अलावा 3 सीनियर जजेस हैं, क्या क्यामत आ जाएगी अगर आप इस 26वीं तरमीम को, जिसको आप कह रहे थे कि 21 तोपों की सलामी पेश की जाए, आप खुद उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इनका गुनाह ये है कि इन्होंने एक खत लिखा था जिसका ये 26वीं तरमीम आना वजह बनी। अब उन्होंने एक और खत लिख दिया है, उस खत के अंदर है कि 1996 सुप्रीम कोर्ट PLD जो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। इतनी इमरजेंसी में एज हैपेंडली आप क्यों ये करना चाह रहे हो? इमरान साहब, आप कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैंने आपको हमेशा देखा है हर कोर्ट के अंदर। अल जिहाद केस के होते हुए अब ये क्या होने जा रहा है कि इन्होंने, सर ने कहा कि कोई क़यामत आ जाएगी, क्या कोई खौफ था कि कियानी साहब अगर चीफ जस्टिस बन गए तो कुछ इनकी मर्जी के फैसले नहीं आएंगे, या कोई और रीज़न था?
ट्रांसफर क्यों करना है? आप नए जजेस भर्ती करें। कियानी साहब अब भी बन सकते हैं, कियानी साहब का नाम अब भी जब पैनल जाएगा कियानी साहब का नाम उसमें शामिल होगा, गुल हसन औरंगजेब साहब का भी शामिल होगा। अभी जो रियासत अली एजाज साहब नहीं, बेशक वो 6 माह सीनियर भी हो, उनका नाम टॉप पे भी हो, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी नाम भी जाएगा, गुल हसन औरंगजेब साहब का नाम भी जाएगा, वो सारे दौर में शामिल होंगे। ये नहीं है कि अगर पिक एंड चूज होगा, वो तो जहरी सी बात है कि जुडिशल कमीशन में ये मंसूरी शाह साहब ने सबसे पहले प्रपोजल दिया था कि हाई कोर्ट में जो है वो जो सीनियरिटी के एतबार से सीनियर हो उसको चीफ जस्टिस नहीं लगाना चाहिए, बल्कि वो 3 जजेस का पैनल आना चाहिए, उन पैनल में से आप जो है वो एक का इंतखाब करें। ये सबसे पहले प्रपोजल था, मंसूरी शाह साहब की तरफ से आया था। अभी जो रियासत अली आजाद साहब जो बात कर रहे थे ना कि इस एक्शन का बोनाफाइडे साबित करना जरूरी है, तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि क्या अगर इसको रिवर्स करके देखें तो ये अख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सदर पाकिस्तान रही ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले, तो क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार है सदर पाकिस्तान का, इसके साथ हम मेलाफाइडी जो है वो अटैच कर रहे हैं? अगर जुडिशल कमीशन में नाम अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब का अप्रूव हो जाता है, उनको वोट पूरे हो जाते हैं, तो बेशक एक की बजाय 10 जज ला के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठा दें, वो नहीं बन पाएंगे चीफ जस्टिस। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम हो जाएगा। अपनी बरादरी के अंदर कोशिश करें, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के नाम पर जो है वो एग्री करें, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम पे एग्री करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहें कि आप जो है वो ट्रांसफर वाले जज को वोट ना करें, आप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को वोट करें, तो फिर तो बाहर से आने वाला बेशक जितना मर्जी सीनियरिटी में ऊपर हो उसका नाम नहीं अप्रूव हो पाएगा। अभी जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि वुकला इसके लिए स्टैंड लें, आप लोग क्या वुकला कोई तहरीक चलाएंगे? क्या होगा कि आप ये इस चीज को आप साबित कर सकें कि जी हमें हमारे अपने जजेस जो इस वक्त सर्विंग है, कोई ट्रांसफर होके नहीं आया हुआ, उन्हीं में से चीफ जस्टिस बनना चाहिए? अब मैंने जो अर्ज किया था ना कि मेलाफाइडी, मैं अभी आपको ऑन एयर ये कह रहा हूँ, ये मेरा क्लिप संभाल के रख लेना कि जिस चीज का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से बाहर आने वाले जज के मौजूदगी में चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, और कल को ऐसा हो जाता है तो ये मेरे वाली बात दुरुस्त साबित होगी कि ये विद मेलाफाइडी है। अब दूसरी बात, एग्जेक्टिव में 8-5 की रेशो है, कुछ खुदा का खौफ करे। जुडिशल कमीशन में 2 मेंबर ऐसे हैं, एक माइनॉरिटी से, एक टेक्नोक्रेट है जिसको स्पीकर नॉमिनेट करेगा, और भाई जो खुद इलेक्टेड नहीं है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हक में जो उसके खिलाफ वोट देंगे, और मैं लिख के देता हूं कि नाम जाने से वो चीफ जस्टिस नहीं बन जाएगा। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो इन तीनों के नाम भेज दें, किसी को भी चीफ जस्टिस बनाने ने। जब बाहर से आएगा तो जिसमें 8-5 की रेशो है उसमें चीफ जस्टिस वही बनेगा जिसको हुकूमत चाहेगी, जिसको ये हुकूमती जुडिशल कमीशन चाहेगा। तो हमारे तफावत ये है, हम तहरीक चला रहे हैं, चलाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अंदर जजेस काम नहीं करेंगे, बाहर हम एहतजाज करके बैठ जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फंक्शनिंग रुक जाएगी। सही। ये जो यासिन साहब कह रहे हैं ना कि हम हड़ताल करेंगे, अदालतों में नहीं पेश होंगे, तो इसका अल्टीमेटली जो सफरर होगा वो इनके अपने क्लाइंट्स होंगे, जिनके मुकदमात हैं वो सफरर होंगे। और जहां तक वो दूसरी बात कर रहे थे ना कि जुडिशियल कमीशन में एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत है, वो तो है ना, मैं इस बात से देखें सारा, मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करूंगा। 13 जिन अरकान की तकसीम इन्होंने की कि 8-5 की वहां पे तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं, सही, चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब 5 जजेस हैं, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जिसमें मंसूरी शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, क्या ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है? फिर उसके साथ 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जिसमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं, जिसमें अपने बैरिस्टर गौहर साहब हैं, तो क्या वो हुकूमत के एग्जीक्यूटिव में शामिल हैं? 7 ये हो जाते हैं, एक रियासत अली एजाज साहब का अपनी वकला बरादरी का नुमाइंदा है पाकिस्तान बार काउंसिल का, यासीन अपने एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, तो 8 तो इनकी तरफ पे हैं। हुकूमत के बनते हैं अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, 2 हुकूमती बेंचेस से आए MNA, और एक जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब ने जो है वो अपना नॉमिनेट किया, तो उनके पास 5 हैं। अगर एग्जीक्यूटिव का कोई बंदा नॉमिनेट किया हुआ जज लग जाता है, चीफ जस्टिस लग जाता है, वो उसी सूरत में लगेगा जब अदलिया से वोट टूट के, जब वकला बरादरी से वोट टूट के इधर एग्जेक्टिव के पलड़े में आएगा तो फिर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जस्टिफाई किया। आज़ाद साहब आप बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वजीर नासिर हुसैन साहब। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर नासिर शाह साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
سر ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے مذاکراتی عمل سے بہت امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور جو پی ٹی آئی ہے وہ دوبارہ احتجاج کا رخ کر رہی ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں ملک میں سیاسی استحکام لانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم لوگوں نے تو اس کو ویلکم بھی کیا تھا اور ایک اچھی بات تھی یہ جو مذاکرات شروع ہوئے، حالانکہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ شرائط رکھی گئی تھیں جو بھی نامناسب لگ رہی تھیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو کھلے دل سے ہونے چاہیے، لیکن میں تو اب بھی پر امید ہوں کہ چلیں اس وقت تعطل کا شکار ہیں یہ مذاکرات یا ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے، لیکن یہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اعلانات ہیں ان پر ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، جس طرح پہلے بھی وہ شرط لگا دیتے تھے یا ٹائم فریم انہوں نے مقرر کر دیا تھا کہ جی اس وقت تک نہیں بنیں گے، جوڈیشل کمیشن کے اعلانات نہیں ہوتے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے تھے، بات چیت ہوتی رہتی اور ایک اچھی بات تھی جس کو سب نے ویلکم کیا۔ اب بھی جو انہوں نے اعلانات کیے، ابھی جیسے یوم سیاہ کی اعلان ہے یا اس سے پہلے بھی ان کی وہ جو سول نافرمانی یا وہ جو کہہ دیتے تھے کہ کوئی بھی باہر کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں بھی کہا کہ آپ لوگ گورنمنٹ کو وہاں سے پیسے نہ بھیجیں بلکہ غیر قانونی طور والے اختیار کریں، قانونی راستہ اختیار نہ کریں۔ اب انہوں نے پھر یوم سیاہ کا اعلان کر دیا ہے جو بالکل بھی مناسب نہیں، لیکن ایک موقع ضرور ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ثابت کرے کہ چلیں، کیونکہ احتجاج یا اس طرح کی کال دینا ایک جمہوری حق ہے اور وہ کر سکتے ہیں لیکن پرامن ہو۔ تو سر اب پیکا کے معاملے پر زرداری صاحب نے دستخط کر دیے اور بڑی جلدی میں کیے، کسی سے ڈسکشن بھی نہیں کی، یقین دہانی بھی کرائی، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یقین دہانی کرائی کہ اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن سگنیچر کر دیے، تو ہم صحافیوں کو تو زرداری صاحب سے گلہ رہے گا۔ بالکل آپ کا گلہ حق بجانب ہے اگر آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ پیکا کا جو بھی قوانین تھے، ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی تھا کہ اس میں مشاورت ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو بریف کیا گیا ہے اور اس میں تو یہ ہے کہ جی کوئی اگر جھوٹی خبر چلاتا ہے یا کسی کے لیے کوئی اس طرح کی افواہ پھیلاتا ہے یا اس کے لیے کوئی ایسا مواد ہے تو پھر یہ پیکا کا جو بھی قوانین ہے یا جو ایکٹ ہے وہ اس پر لاگو ہوگا۔ سندھ حکومت ہو اور وفاق، ان کے درمیان میں بھی ایشوز ہیں، وہ سامنے آتے ہیں، پھر الیکٹرک وہیکلز کا کریڈٹ بھی یہ لوگ لے جاتے ہیں، نہروں کا ایشو ہو وہ بھی سامنے آتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی سڑکیں یہ نہیں بنواتے اور یہ سب اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ کے درمیان اور وفاق کے درمیان، یہ کس طرف جائے گا، یہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، ہمارے سیریس ایشوز ہیں، سیریس ریزرویشنز ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، آپ نے بالکل بجا کہا کہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ہم نے یہ جو ان کو سپورٹ کیا گورنمنٹ کی فارمیشن میں نون لیگ کو، اس کی مجبوری یہ ہے ہماری کہ ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے وہ پاکستان ہے اور جمہوریت ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کی مجبوری کہہ لیں، پیپلز پارٹی کا گناہ کہہ لیں کہ وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور جمہوریت جو ہے وہ جاری اور ساری رہنی چاہیے اس وجہ سے۔ اور اب اگر ہم اس وقت کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جس سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈی ریل ہو اور ملک میں انتشار کی کیفیت ہو تو اس چیز کو ہم کبھی بھی سپورٹ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے ہم بحالت مجبوری گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں اس وقت جو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جو ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، اب ایک اچھی سمت کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور بہت انشاءاللہ بہتر حالات ہو رہے ہیں۔ اگر اب ہم کوئی ایسا ایکسٹریم اسٹیپ اٹھاتے ہیں
گورنمنٹ سے علیحدہ ہونے پہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں چلے گی، اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا، پاکستانیوں کو ہوگا. بالکل تو یہ ہے، لیکن ہمارے سیریس ریزرویشنز ہیں اور رہیں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ناصر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.